السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں زنا کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ علامہ ابن کثیر اور قرطبی نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ہر حمل سے جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یہ دونوں سگے بھائی بہن ہوتے تھے، جبکہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کے درمیان ایک بدن کا دوسرے بدن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا۔ لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت توالد و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تھا کیونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اسی لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتا۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حضرت حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابل کی شادی حابل کی بہن سے ہونی تھی اور حضرت حابل کی شادی قابل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، حضرت حابل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابل نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی رکھ دی، چنانچہ حضرت حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایک دن قابل نے غصے میں آ کر حضرت حابل علیہ السلام کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان قابل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابل اپنی سگی بہن عقلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیش علیہ السلام تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیش علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔
انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بیوی حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابل اور اس کی اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ بھول سکیں۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتوں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھا ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ کافی حد تک مومن لوگ بھی قابل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی۔ جب قابل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا تو وہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیش علیہ السلام کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے شادی سے انکار کیا جس پر قابل کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیش علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیش علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قابل اپنی بہن اقلیم کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا تھا۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔